بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بن عبد الکریم العقل کا عقیدے کا متن ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ اس کا تیسرا باب ہے، التوحید الارادی الطلبی توحید الالوہیہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے توحید پڑھی تھی وہ علمی تھی، جس کا علم اور عقیدے اور ذہن سے تعلق تھا، اور اس توحید کا عمل، ارادے اور طلب سے تعلق ہے۔ اسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالی واحد احد لا شریک لہ فی ربوبیتہ و الوہیتہ و اسمائہ و صفاتہ وهو رب العالمین المستحق وحدہ لجمیع انواع العبادت۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جہانوں کا رب ہے اور اکیلا ہی تمام عبادات کا اور ان کی اقسام کا مستحق ہے۔ اب اس پہلے نقطے میں عبادت کا استحقاق ظاہر کیا، اور عبادت عمل کا نام ہے۔ عبادت دل کا عمل ہو، زبان کا عمل ہو، اعضاء کا عمل ہو، عبادت عمل کا نام ہے۔ خوف، رجا، توکل، یہ عمل ہے۔ اس کے بعد زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، تکبیر، یہ بھی عمل ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اقسام یہ عبادت کی اقسام ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نمبر 2، صرف شیء من انواع العبادت کالدعاء ونحوها لغیر اللہ تعالی شرک۔ عبادت کی تمام اقسام کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی صرف و شیء کا جو ہے نا خبر ہے، وہ ہے صرف و شیء من انواع العبادت لغیر اللہ تعالی شرک۔ تو پھر اس نے عبادت کی انواع بھی بتائیں، جیسے دعا سب سے بڑی عبادت ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے کثرت سے، تو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ والاستغاثہ، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ والاستعانہ، مدد مانگنا۔ استغاثہ کہتے ہیں مصیبت میں مدد مانگنا، اور استعانہ کہتے ہیں عام زندگی میں مدد مانگنا۔ والنذر، نذر، والذبح، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر کرنا۔ والتوکل، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ والخوف والرجاء والحب، خوف، رجا اور محبت، ونحوها، اور اس جیسی دیگر چیزیں، یہ شرک ہیں۔ تو دعا غیر اللہ کی، یہ تو ظاہر ہے شرک نظر آتا ہے۔ استغاثہ، استعانت، نذر، ذبح، توکل، خوف اور رجا اور حب، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں شرک واقع ہوتا ہے، لیکن اس کو محدد معین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا محبت جو ہے ماں باپ سے بھی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے۔ تو محبت کی وہ قسم جو خاص اللہ کے لیے ہے، وہ ایسی محبت ہے جو کہ اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے محبت ہو، کہ وہ دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ محسن حقیقی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو محبت کی وہ قسم جو کسی کو الہ مان کر کی جائے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی غیر اللہ کو، کسی نبی ولی کو، کسی شجر حجر کو ہم الہ مان کر اس سے محبت کریں، تو یہ پھر شرک ہو جائے گی۔ یعنی دعا استغاثے کے پس منظر میں جو محبت ہوتی ہے کہ وہ کرنی والا ہے، وہ دھرنی والا ہے، وہ بگڑی بناتا ہے، وہ مشکلات، نفع نقصان کا مالک ہے، اگر اس قسم کے عقیدے کے ساتھ محبت ہو تو وہ
شرک بن جائے گی۔ اسی طرح خوف طبی بھی ہوتا ہے، جیسے کسی سانپ کا خوف، کسی شیر کتے بلے کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن جو خوف انسان کو شرک میں داخل کرتا ہے وہ ہے خوف سری، جو ما فوق الاسباب ہے، کہ مثلا کسی کو یہ سمجھنا کہ اگر میں نے اس کے لیے نظر نیاز چڑھاوا نہ دیا تو یہ پھر میرا گھر تباہ کر دے گا، میرا مال تباہ کر دے گا، میرے کاروبار تباہ کر دے گا، میری کھیتی باڑی خراب کر دے گا۔ اس قسم کا خوف سری جو ہے وہ شرک ہے۔ تو خوف سے مراد جو ما فوق الاسباب خوف ہو اور سری ہو، اور رجا سے مراد ما فوق الاسباب رجا ہو، جیسا کہ امید رکھنا کہ یہ فلاں بزرگ جو ہے نا یہ مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے، اس سے امید لگانا کہ یہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے، اس قسم کا جو ما فوق الاسباب امید ہے وہ شرک ہے۔ تو این کان المقصود بذالک، جس کو قصد کیا جائے وہ چاہے جو بھی ہو، اس کو پکڑ لینا اللہ کے مقابلے میں شرک ہے، چاہے ملکن مقربن، اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، او نبیًا مرسلاً، یا اللہ کا کوئی رسول نبی ہو بھیجا ہوا، او عبداً صالحاً، یا کوئی صالح نیک بندہ ہو، بزرگ ہو، او غیرہم، یا ان کے علاوہ ہو۔ تو یہ اس نے عبادت کی انواع بھی بیان کر دی، اور جو معبودان باطلہ ہیں ان کی انواع بھی بیان کر دی، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ وہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور شجر حجر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور 3 نمبر ہے من اصول العبادت ان اللہ تعالی یعبد بالحب والخوف والرجاء جمیعا۔ عبادت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی محبت کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی، اور امید کے ساتھ بھی، تینوں چیزوں کے ساتھ۔ وعبادتہ ببعضہا دون بعض ضلال، تینوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ عبادت کرنا یہ گمراہی ہے۔ قال بعض العلماء کہتے ہیں کہ من عبد اللہ بالحب وحدہ وہو صندیق، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے صرف محبت کے تحت، خوف نہیں کرتا، خوف مد نظر نہیں رکھتا، رجا بھی نہیں رکھتا، تو وہ زندیق ہے۔ ومن عبدہ بالخوف وحدہ فہو حروری، اور جو اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہے خوف کے تحت، اسے خوف غالب ہے اور محبت اور رجا نظر انداز کر دیتا ہے، فہو حروری، وہ خارجی ہے، حروری ہے۔ ومن عبدہ بالرجاء وحدہ فہو مرجع، اور جو صرف امید کے تحت عبادت کرتا ہے اور اسے محبت بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے تو وہ مرجی ہے۔ تو یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں۔ تو محبت والی جو بات ہے یہ صوفیہ کے اندر ہوتی ہے۔ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ عبادت کرو، نہ جنت کی طلب ہو اور نہ جہنم کا خوف ہو، دونوں چیزیں نہ ہوں، بلکہ اللہ کی طلب ہو، یعنی سب سے بڑا محبوب اللہ ہو، نہ جنت مقصد ہو نہ جہنم مقصد ہو، بلکہ صرف اور صرف محبوب کے حسن اور اوصاف سے محبت ہو۔ تو اس لیے محبت کرنا کہتے ہیں یہ سب سے بڑی محبت ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو محض اکیلی محبت سے عبادت کرنا یہ زندیقیت ہے، کیونکہ خوف اور رجا یہ نبیوں میں ہوتے تھے۔ نبی خوف کے ساتھ عبادت کرتے، روتے تھے خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے، بزرگی سے، اور محبت بھی ہوتی تھی اور امیدیں بھی ہوتی تھیں۔ اور جو حروری ہوتے ہیں یعنی خارجی، ان کے اوپر ڈر اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ محبت یعنی اللہ کے احسانات، اکرامات، اس کے فضل، اس کے انعام سامنے نہیں ہوتے، محض خوف ہوتا ہے اور امید بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو امید رکھتا ہے وہ مرجی ہے۔ امید کہتے ہیں کہ اس نے بخش تو ویسے ہی دینا ہے،
تو میں تو عبادت ویسے ہی کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے عبادت کی اور نہ مجھے کوئی خوف ہے کہ نہیں کروں گا تو شاید پکڑا جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایمان صرف اعتراف کا نام ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لینا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرجیہ کے نزدیک۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رجا کافی ہے، یعنی امید ہی کافی ہے، نہ محبت کی ضرورت ہے نہ خوف کی ضرورت ہے۔ 4 نمبر وہ کہتا ہے کہ التسلیم والرضا والطاعۃ المطلقۃ للہ ولرسولہ۔ عبادت کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے نا اس کی پھر پیروی کی جائے، تسلیم و رضا، اس کی بات تسلیم کی جائے، اس پر راضی ہوا جائے مطلق طور پر، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہاں جب مطلقہ کا لفظ آیا نا تو غیر مطلقہ سے علیحدگی ہو گئی کہ ماں باپ اور بزرگ اور اساتذہ ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی تسلیم رضا اور طاعت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ مطلق نہیں ہوتی۔ مطلق کا مطلب ہے کہ ان کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے جب وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن اللہ رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ مطلق ہے۔ والایمان باللہ تعالی حکما من الایمان بہ ربا و الہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا حاکم ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کے رب اور الہ ہونے کے اندر داخل ہے۔ یعنی جب ہم کہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو اس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ ہمارا حاکم بھی ہے، یعنی ہمارا دستور اور قانون، ہماری شریعت، ہمارے امر و نہی، حلال و حرام، یہ سب کچھ ہم اللہ سے حاصل کریں گے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہی اطاعت کا مستحق ہوتا ہے مطلق طور پر۔ فلا شریک لہ فی حکمہ و امرہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی حاکمیت میں اور اس کے امر و نہی میں۔ وتشریع ما لم یأذن بہ اللہ، اور ایسی شریعت سازی میں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ شریعت مقرر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، مشرع فقط اللہ ہے۔ والتحاکم الی الطاغوت واتباع غیر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتبدیل شیء منہا کفر، طاغوت کو حاکم بنانا اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا دل و جان سے، یہ کفر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کی شریعت کی اتباع کرنا اور اس پر دل و جان سے راضی ہونا یہ کفر ہے۔ وتبدیل شیء منہا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا کچھ حصہ ختم کر کے اس میں دوسرا حصہ شامل کرنا اور اس پر دل و جان سے راضی ہونا یہ کفر ہے۔ ومن زعم ان احدا یسعہ الخروج عنہا فقد کفر، جو دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص کو شریعت سے نکلنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، تو اس نے کفر کیا۔ یہ اشارہ ہے صوفیاء کی طرف کہ صوفیاء کے نزدیک جو ہے نا عبادت کرتے کرتے بندہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا ہر وقت اس کا دل دماغ سجدے میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، نیکی میں ہوتا ہے، لہذا وہ نماز نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی عبادت میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبادت اس سے مرفوع ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، عبادت کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صوفیاء کا نظریہ جو غالی صوفیاء ہیں۔ صوفیاء میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غالی، ایک معتدل، درمیانے سے مراد جو اس میں یعنی خرابیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو سنت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو غالی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کے اوپر سے عبادت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں حدیث قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی تو موت تک عبادت کریں، اور صوفیہ کہیں جی ہمیں اس وقت تک عبادت کی ضرورت ہے جب تک ہمیں اللہ کے ساتھ وصال نہیں ہو جاتا، یعنی دنیا میں ہی اللہ کا
اللہ کی جو ہے نا اللہ کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ دل ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہتا ہے. جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی ظاہری عبادت نماز روزے کی. تو یہ کفر اور شرک ہے یہ نظریہ رکھنا، کیونکہ قرآن اور حدیث کے نصوص کے خلاف ہے، اجماع سلف کے خلاف ہے، قطعیات متواترات دین کے خلاف ہے. اور 5واں نمبر ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ کفر اکبر. اللہ کے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ساتھ فیصلے کرنا یہ کفر اکبر ہے. حکم کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں: مقننہ قانون بنانا اللہ کی شریعت کے متضاد، قانون نافذ کرنا، اور عدلیہ قانون عمل نہ کرنے والے کو سزا دینا. عدلیہ تینوں پر حاکم کا لفظ بولا جاتا ہے. حاکم مجتہد کو بھی کہتے ہیں، اور حاکم کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ جسے کہتے ہیں، اور حاکم قاضی کو بھی کہتے ہیں. تینوں صورتوں میں جب اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا جائے، اور آگے بتائے گا کہ جان بوجھ کر یا دل کی رضا کے ساتھ کہ غیر اللہ کا قانون افضل ہے، یا غیر اللہ کے قانون کی بھی اجازت ہے کہ اس کو بھی ہم نافذ کر سکتے ہیں، یا غیر اللہ کا قانون ہو یا شریعت کا قانون ہو، دونوں برابر ہیں، اس نظریے کے تحت اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کا قانون نافذ کرنا یہ شرک اور کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے. اور اگر وہ اللہ کے قانون کو افضل سمجھتا ہے، باقی سب کو کمتر سمجھتا ہے اور گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر وہ کفر اصغر ہے، جیسے آگے آئے گا. الحکم بغیر ما انزل اللہ کفر اکبر وقد یکون کفرا دون کفر. اور کبھی یہ کفر دون کفر ہوتا ہے، یعنی چھوٹا کفر ہوتا ہے. فالاول التزام شرع غیر شرع اللہ او تجویز الحکم بھی. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی شریعت کو لازم پکڑنا، اور اس کے ساتھ حکومت کو جائز قرار دینا. جائز قرار دینے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر عملاً جائز قرار نہیں دیتا، لیکن عملاً وہ شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو اس میں وہ کفر دون کفر ہے. لیکن اس نے اسے پہلی قسم میں ڈالا ہے، کفر اکبر میں. یا اس کی تشریح ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اور کی ہو، کہ مثلاً پورا دین اور پوری شریعت چھوڑ کر غیر اللہ کی شریعت اور دین کو اختیار کرے، اگرچہ وہ مسلمان کہلاتا ہو، تو پھر بھی وہ کفر اکبر ہے. یہ پہلے نقطے کے اندر نا کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، جو کہ اس نے نہیں کی. وثانی العدول عن شرع اللہ. اور دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے روگردانی کرنا فی واقعات معینات، کسی مخصوص واقعے کے اندر، کسی معین واقعے کے اندر، لہون خواہش نفس کی وجہ سے، مال التزام بشرع اللہ، حالانکہ وہ باقی تمام معاملات میں اللہ کی شریعت کا التزام کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے کہ وہ مکمل دین کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بعض اوقات رشوت لے کر کسی مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ واقعہ معینہ ہو گیا اور خواہش نفس کے تحت ہے، نہ کہ عقیدے کے تحت ہے. تو اس لیے یہ کفر دونا کفر ہے، چھوٹا کفر. چھوٹا کفر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت سے عدول اختیار کرنا، یعنی پرہیز علیحدگی اختیار کرنا، روگردانی کرنا، اور معین واقعہ ہو اور خواہش نفس ہو، اور باقی ساری زندگی اللہ کی شریعت کے التزام کے ساتھ ہو، عقیدتاً خاص طور پر اور عملاً عام طور پر. اور 6 نمبر ہے تقسیم الدین الی حقیقت یتمیز بها الخاصۃ. دین کو تقسیم کرنا حقیقت اور شریعت میں. یہ بھی صوفیہ کی طرف اشارہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک دین وہ ہے جو عوام کے لیے ہے، اور شریعت تلزم العامۃ دون الخاصۃ.
ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ خاص لوگ ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ خاص کے لیے ہوتی ہے، خواص کے لیے، جسے وہ کہتے ہیں جی مشائخ صوفیاء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، وہ حقیقت یا طریقت بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسری ہے شریعت جو عام لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح کا فرق ڈالنا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ فصل السیاستی او غیرہا عن الدینی، سیاست کو دین سے الگ کرنا یا سیاست کے علاوہ کسی اور چیز کو دین سے الگ کرنا، باطلن، یہ باطل ہے۔ جیسے سیاستدان واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا میدان یہ دین سے ہٹ کر ہے، تو دین سے ہٹ کر نہیں ہے، دین کے اندر داخل ہے۔ دین بھی زندگی کا بھی حصہ ہے، اور زندگی ساری کی ساری اللہ رسول کے احکام کی پابند ہو۔ سیاست کو نظریاتی طور پر دین سے جدا سمجھنا، جدا قرار دینا، اور سیاست کے میدان میں دین کی پیروی کو لازم نہ سمجھنا، یہ باطل ہے۔ یا سیاست کے علاوہ کوئی اور میدان ہو، مثلاً گلوکار، اداکار، وہ کہتے ہیں جی ادب اور لٹریچر اور فن اور موسیقی اور ان چیزوں میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دین سے آزاد ہے۔ ادب دین سے آزاد ہے، یا بعض جو بزنس مین ہیں وہ کہتے ہیں جی بزنس دین سے آزاد ہے۔ بعض اور لوگ ہیں جو دین کے کچھ حصے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بل کل ما خالف شریعت من حقیقت او سیاست او غیرہا، شریعت کے جو چیز مخالف ہو، چاہے وہ حقیقت کہلاتی ہو صوفیاء کے نزدیک، یا سیاست کہلاتی ہو سیاستدانوں کے نزدیک، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، وہ اما کفرن، یا تو وہ کفر ہے جب وہ اعتقادی طور پر ہو، و اما ضلال، یا پھر بدعت گمراہی ہے، بحسب درجات ہی، اپنے درجے کے مطابق۔ مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات وہ کفر بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ معصیت، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ 7واں نمبر کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ واعتقاد ان احدا غیر اللہ یعلم الغیب کفر، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کو جانتا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ اعتقاد کون رکھتے ہیں؟ مثلاً وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو کل کی بات بھی جانتے ہیں، وہ آسمانوں کا پھیرا لگا کے آتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ مال ایمان، اس کے ساتھ ساتھ ایمان ضروری ہے، بِأَنَّ اللَّهَ يُطْلِعُ بَعْدَ رُسُولِهِ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ الْغَيْبِ، یہ ایمان ضروری ہے کہ اللہ بوقت ضرورت غیب کی کچھ باتیں اپنے بعض رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے، جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت کرنا جی اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے ہیں، کانا وما یکونو کو جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو غیب کی ساری کنجیاں دے دی ہیں، اور وہ ان کا علم غیب اگرچہ عطائی ہے لیکن وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ شرک ہے، کفر اکبر ہے۔ اللہ بعض چیزیں بتاتا ہے اور بعض نہیں بتاتا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، 1 ماہ تک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جھوٹی تہمت ہے، ان کو نہیں پتہ چلا، لیکن بعض باتیں اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ فلاں مشرک فلاں جگہ گرا پڑا ہوگا، فلاں جگہ پہ گرا پڑا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے سے ہی بتا دیا۔ 8واں نمبر ہے اعتقاد صدق المنجمین والکہان کفر، نجومیوں کو سچا قرار دینا اور کاہنوں کی تصدیق کرنا اور ان کو سچا قرار دینے کا عقیدہ، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔
وَإِتْيَانُهُمْ وَالذَّهَابُ إِلَيْهِمْ كَبِيرَةٌ، اور ان کے پاس جانا انہیں جھوٹا سمجھ کے یہ بھی کبیرۃ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ہاتھوں کی لکیروں کو نہیں مانتے، لیکن چلو چیک تو کرائیں، دیکھیں کیا کہتا ہے وہ بندہ، تو وہ ہاتھ دکھاتے ہیں جی ہماری لکیریں دیکھ کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، تو ان کو جھوٹا مان کر ان کو ہاتھ کی لکیریں دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ الوسیلۃ المأمور بہا فی القرآن، قرآن کے اندر وسیلے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وہ جو وسیلہ قرآن میں جس کا حکم ہے ہوا ما یقرب الی اللہ تعالی، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ وسیلہ وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، یعنی من الطاعات المشروعاتی، یعنی جو جائز اطاعتیں ہیں، جو مشروع اطاعت ہے، نیکی کے کام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو والتوسل ثلاثۃ انواع، اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی 3 انواع ہیں، 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مشروع، جو کہ جائز ہے، وہو التوسل الی اللہ تعالی باسمائہ وصفاتہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفتوں کے ساتھ۔ مثلاً اللہ کو کہنا اللہ تو علیم ہے، اللہ تو رب ہے ہمارا، تو اللہ تو ہماری مدد فرما کیونکہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اللہ کو، اور اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ دینا، یہ تو مشروع وسیلہ ہے۔ او بعض عمل صالح من المتوسلی، یا وسیلہ پکڑنے والا یعنی دعا کرنے والا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرے، مثلاً کہے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے فلاں موقع پر یہ نیکی کی تھی، اللہ اگر تیری جناب میں یہ کچھ وزن رکھتی ہے، اللہ میرے لیے یہ مشکل آسان کر دے، جیسے غار والا واقعہ ہے۔ او بدعاء الحی الصالح، یا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو زندہ ہو، مردوں سے نہیں، زندوں سے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعائیں کرائیں گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اور ایک وسیلہ وہ ہے جو بدعی ہے، وہ التوسل الی اللہ بما لم یرد فی الشرع، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا وسیلہ حاصل کرنا کہ جو کہ شریعت میں وارد نہ ہوا ہو، کالتوسل بذوات الانبیاء والصالحین او جاہہم او حقہم او حرمتہم ونحو ذلک، یا جیسا کہ اللہ کو واسطہ دینا نبیوں کی ذات کا اور صالحین کی ذات کا اور ان کی جاہ کا، جاہ کا مطلب ان کے مقام اور مرتبے کا اور ان کے حق کا اور ان کی حرمت کا، اور اس جیسے دوسرے۔ مثلاً یہ کہنا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ تجھے اپنے پیارے محبوب کا واسطہ کہ تو ہماری دعا قبول فرما، تو ان کی جاہ، ان کے حق اور ان کی حرمت کا واسطہ دینا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت تو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدعت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھائی نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کو ایسے ایسے واسطے دیے جائیں۔ اور شرک والا واسطہ وہ ہے شرکی، وہو اتخاذ الاموات وسائط فی العبادۃ، مردوں کو عبادت کے اندر وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، یعنی ان کی عبادت کر کے سمجھنا کہ یہ ہماری دعا آگے پہنچائیں گے اور اللہ ہم پر ہماری مدد فرمائے گا۔ ودعاہم، اور ان سے دعا کرنا، یعنی اللہ کے نبی کو کہنا اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرما، اللہ سے ہمیں یہ چیز لے کر دے۔ وطلب الحوائج منہم، اور ان سے براہ راست حاجتیں طلب کرنا یا ان کے ذریعے سے اللہ سے حاجتیں طلب کرنا، یہ دونوں صورتیں شرک والی ہیں۔ خود قبر والے سے مانگنا کہ یہ ہمیں بیٹا دے، یا ان کو کہنا کہ ہمیں اللہ سے بیٹا دلوا دو، یہ دونوں طریقے شرک ہیں۔ والاستعانۃ بہم، اور ان سے مدد حاصل کرنا، طلب کرنا، ونحو ذالک، یہ شرکیہ وسیلے ہیں۔ اس کے بعد ہے البرکۃ من اللہ تعالی، برکت اللہ سے طلب کرنی چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یختص بعض خلقہ بما یشاء منہا، اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اسے برکت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔
ولا تثبت فی شیء الا بدلیل، برکت کسی چیز میں ثابت نہیں ہوتی مگر قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ۔ برکتیں قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ فَهِيَ تَعْنِي كَثْرَةَ الْخَيْرِ وَزِيَادَتَهُ أَوْ ثُبُوتَهُ أَوْ لُزُومَهُ، برکت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خیر کا کثیر ہونا، وافر ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بابرکت ہے، مطلب خیر کثیر والا ہے، اور برکت سے مراد خیر میں زیادتی اور خیر کا ثابت ہونا، ہمیشہ کے لیے ثابت ہونا، و لزوم ہو، اور اس کا لازم ہونا، یہ برکت کے معنی ہیں۔ تو برکت زمانے میں بھی ہوتی ہے کلیلۃ القدری، جیسا کہ شب قدر ساری کی ساری برکت والی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ برکتوں سے لبریز ہوتا ہے، خیر کثیر سے۔ وفی المکانی، اور جگہوں میں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ وفی الاشیاء، اور اشیاء میں بھی برکت ہوتی ہے، جیسے زمزم کا پانی ہے۔ وفی الاعمال، اور اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ ہر نیک عمل برکتوں والا ہوتا ہے۔ اور اشخاص میں بھی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء کے ذوات ہیں، لیکن اشخاص کے ساتھ تبرک حاصل کرنا نہیں جائز الا بذات النبی و آثارہ، مگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ان کے آثار کے ساتھ، لا بذواتہم، نہ کہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ، ان کی ذات اور ان کے آثار کے ساتھ تبرک جائز نہیں ہے۔ اذ لم یرد الدلیل الا بہا، کیونکہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کے بارے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی۔ وقد انقطع ذلک بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم وذہاب آثارہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکت حاصل ہوتی تھی وہ آپ کی وفات کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کہ اب آپ کی ذات سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کے جو آثار تھے، یعنی جیسے آپ کے منہ مبارک تھے، آپ کے لباس تھا، آپ کا ڈنڈا مبارک تھا، آپ کے جوتے تھے، وہ سارے فنا ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوسیدہ ہو کر مٹی میں رل مل گئے اور ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی لیے اب ہم ان کے آثار سے، ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اشیاء تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچی، تو اب ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تک آپ زندہ تھے اور آپ کے آثار موجود تھے، صحابہ کرام ان سے برکت حاصل کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا تھا تو صحابیات وہ پسینہ لے لیتی تھیں اور ان کو سنبھال لیتی تھیں۔ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو صحابہ کرام اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کے کپڑوں سے بھی برکت حاصل کرتے، جیسے ایک آپ نے چادر پہنی تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں، میں چاہتا ہوں یہ میرا کفن بنے۔ تو اس طرح سے برکتوں کا حصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اشیاء کے ساتھ یہ ثابت ہے، جائز ہے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ جی یہ منہ مبارک ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں، تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ التبرک من الامور التوقیفیہ، برکت حاصل کرنا یہ توقیفی امور ہے، شریعت کے بتلانے پر منحصر ہے کہ برکت ہوگی نہیں ہوگی۔ ولا یجوز التبرک الا بما ورد به الدلیل، برکت حاصل نہیں ہوتی مگر اس چیز کے ساتھ جس کے بارے میں دلیل وارد ہوئی ہو، جیسا کہ ماء زمزم ہے، جیسا کہ مسجد ثلاثہ ہے، جیسا کہ شب قدر ہے، ان میں برکتیں ہیں۔ اور 12واں نمبر ہے افعال الناس عند القبور و زیارتها ثلاثۃ انواع، قبروں کے پاس جانا زیارت کے لیے اور قبروں پر مختلف امور سر انجام دینا، قبروں پر لوگوں کے افعال، اس کی 3 اقسام ہیں۔ الاول مشروع والثانی بدعی والثالث شرکی، پہلی قسم مشروع ہے اور وہ ہے قبروں کی زیارت، تو لتذکر الآخرہ، تاکہ وہ آخرت کو یاد دلائیں، وللسلام علی اہلیہ، اور قبر والوں پر سلام بھیجا جائے، جیسا کہ دعا ثابت ہے، والدعاء لہم، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو قبر پر جا کر دعائیں کرنا، عبرت حاصل کرنا، آخرت کو یاد کرنا، یہ تو مشروع ہے۔ بدعی زیارت وہ ہے ینافی کمال التوحید، جو توحید کے کمال کے منافی ہو، وہو وسیلۃ من وسائل الشرک،
اور یہ شرک کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ وہ قصد عبادت اللہ تعالی، کہ قبر کی قصد کرنا کہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، اور تقرب الیہ عند القبور، اور قبروں کے پاس جا کر یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، او قصد التبرک بہا، یا ان قبروں کے ذریعے سے اللہ کا تبرک حاصل کرنے کا قصد کرنا، او اہداء الثواب عندہا، یا ان قبروں کے پاس جا کر ثواب ہدیہ کرنا، کہ قبر والے کو ثواب دینے کی کوشش کرنا کہ یہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کا ثواب قبر والے کو میں دیتا ہوں۔ والبناء علیہا، قبروں پر عمارت بنانا، وتجسیسھا، قبروں کو پکا کرنا، واسراجھا، قبروں پر دیے جلانا، واتخاذھا مساجد، اور قبروں پر مسجدیں بنانا، وشد الرحال الیہا، اور قبروں کی زیارت کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا۔ شد الرحال کچاوے کسنا یعنی سفر کرنا، اہتمام والا سفر۔ ونحو ذالک، اور اس جیسے دیگر امور، مما ثبت النہی عنہ، کہ جن سے نہیں ثابت ہے، او مما لا اصل لہ، یا جن کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، تو یہ بھی بدعی زیارتیں ہیں۔ بدعی اس لیے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو شرک تو نہ ہوا، لیکن بدعت اس لیے ہے کہ ثابت نہیں ہے یا ممنوع ہے۔ شرکی وہ ہیں کہ جو توحید کے منافی ہوں، الثالث شرکی ینافی التوحید، توحید کے منافی ہو، وہو صرف شیء من انواع العبادۃ لصاحب القبر، عبادت کی انواع میں سے کوئی ایک چیز صاحب قبر کے لیے بجا لانا، خرچ کرنا، یہ شرکی زیارت ہے۔ کدعائی ہی من دون اللہ، جیسا کہ قبر والے کو پکارنا اللہ کو چھوڑ کر، والاستعانۃ والاستغاثۃ بہ، اور قبر والے سے مدد طلب کرنا، قبر والے سے استغاثہ، قبر کا طواف کرنا، قبر والے کے لیے ذبح کرنا، قبر والے کے لیے نظر و نیاز کرنا، ونحو ذالک، اس جیسے کام یہ شرک ہیں۔ 13 نمبر ہے الوسائل لہا حکم المقاصد، وسیلے کا حکم مقصد والا ہوتا ہے۔ اگر مقصد اچھا ہے تو وسیلہ بھی اچھا ہے، اگر مقصد برا ہے تو وسیلہ بھی برا ہے۔ تو وَكُلُّ ذَرِيعَةٍ إِلَى الشِّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللّہ، ہر وہ ذریعہ جو شرک تک لے جائے، اللہ کی عبادت میں شرک کا ذریعہ بنے، او الابتداء فی الدین، یا دین میں بدعت کا ذریعہ بنے، یجب صدھا، اس کو روکنا واجب ہے۔ فی کل محدثۃ فی الدین بدعۃ، کیونکہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ تو اگر ہم نے اچھے مقاصد کے لیے وسائل اختیار کرنے ہیں تو مقاصد اچھے ہوں تو ان کے وسائل بھی اچھے کہلا سکتے ہیں، اور اگر مقاصد برے ہوں تو ان کے وسائل بھی برے ہیں۔ اگر کوئی وسیلہ شرک تک پہنچاتا ہے تو وہ وسیلہ بھی شرک بن جاتا ہے، اور اگر کوئی مقصد عبادت والا ہے، نیکی والا ہے، اور اس کے لیے اچھا وسیلہ ہے تو وہ وسیلہ بھی ٹھیک کہلائے گا، اور نئے نئے وسائل تلاش کرنا بدعت ہے۔ تو یہاں پر ہمارے یہ بحث مکمل ہوتی ہے۔